السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مخرج نمبر 17 یعنی خشوم یعنی ناک کا باندسا جڑ، اس سے جو پڑھیں گے غنہ، اس سے جو مخرج نکلتا ہے اسے غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے حروف غنہ یعنی میم اور نون ادا ہوتے ہیں۔ ناک کا باندسا یعنی جڑ، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کا معنی ہے ترنم۔ غنہ کرنے سے آواز میں ایک حلاوت اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ غنہ کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 1 الف یعنی 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے، اور آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور یہ نون مشدد اور میم مشدد پر ادا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس کی کچھ مشق کر لیتے ہیں۔ فلما، دیکھیے اس حرف میں فلما، لام کو جب میم مشدد کے ساتھ ملاتے ہیں تو آواز ناک میں 2 سے 3 سیکنڈ تک روکتے ہیں اور اسے غنہ کہتے ہیں۔ فلما، اور میم کو اس لیے لمبا کر رہے ہیں کیونکہ ساتھ الف ہے اور یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اس لیے الف مدہ بھی ادا کریں گے۔ جنات، جنات، ٹھیک ہے، یہاں بھی نون مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے۔ انما، یہاں پہ حمزہ کے زیر کو نون مشدد کے ساتھ جب ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ انما، فانما، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے نیکسٹ لفظ انہو، انہو، یہاں پہ ہا کی پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچنا کیونکہ ہا کے اوپر سنگل پیش ہے اور اسے جلدی سے ادا کریں گے۔ نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں، انہم، حمزہ کی زیر کو نون مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے۔ انہم، انک، انک، کاف کی زبر کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے۔ انکم، اب ہم ریوائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کیا پڑھا ہے۔ آج ہم نے پڑھا کہ غنہ جو ہوتا ہے یعنی مخرج نمبر 17 خشوم یعنی ناک کی جڑ سے جو مخرج ادا ہوتا ہے اسے غنہ کہتے ہیں۔ غنہ جو نون مشدد اور میم مشدد، یہ 2 حروف جو ہیں یہ حروف غنہ ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غنہ کے معنی ترنم کے ہیں، اور غنہ کرنے سے آواز میں ایک حلاوت اور ایک لذت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی مقدار 2 الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی 1 الف کے برابر اور 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ 2 حرکت ہو تو 1 الف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔